ہمہ یاراں دوزخ، ایک اسیر جنگ کی سرگزشت۔ تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم۔ پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دی بلائنڈ۔ باب ایک، شمشیر سے زنجیر تک۔ بھلے وقتوں کی بات ہے کہ جو لوگ سرکاری یا غیر سرکاری طور پر کچھ عرصہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں گزار آتے تھے، زندگی بھر اسی کی داستانیں مزے لے لے کر سناتے رہتے تھے، اور سننے والے کے دل میں ایک حسرت بھری امنگ کروٹ لیتی تھی کہ کاش ارض وطن کے اس حسین خطے کا دیدار مجھے بھی نصیب ہوتا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسی خطۂ جنت نشاں سے لوٹنے والا ہر مسافر اپنے ساتھ ایک داستان خون چکاں لایا، جسے جو کوئی سنتا درد و کرب سے تل ملا اٹھتا۔ مجھے یہ دونوں بھلے اور برے وقت ڈھاکہ میں دیکھنے نصیب ہوئے، ایک سیلانی سیاح یا گشتی صحافی کے طور پر نہیں، بلکہ اس شجر پا گل کی طرح جس نے موسم گل میں رنگ و بو کی دل آویز چادر اوڑھی اور موسم خزاں میں اپنے برگ و بار سے بھی محروم ہوا، اور بالآخر ایک تند و تیز آندھی نے اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ میں جب بھلے وقتوں میں مشرقی پاکستان پہنچا تو وہاں کے حسن سادہ نے دوسرے بہت سے لوگوں کی طرح مجھے بھی متاثر کیا۔ وہاں سرمئی شام کو لان میں بیٹھتا تو ہولے ہولے چلنے والی باد نسیم ایک ہمدرد جلیس کی طرح سرگوشیاں کرتی، سیر کے لیے مضافات کا رخ کرتا تو پھلوں سے لدی شاخیں جھک کر سلام کرتی، کہیں بیٹھنے کو جی چاہتا تو زمین سبز قالین بچھا دیتی، اور اگر گرمیوں میں سائے کی ضرورت ہوتی تو تناور درخت چھتری تان دیتے۔ رنگینی فطرت کے ساتھ ساتھ اگر ہم ذوق احباب بھی مل جائیں تو جنت ارضی کا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے قیام مشرقی پاکستان کا لطف دوبالا کرنے کے لیے بھی قدرت نے ملک کے مختلف حصوں سے چیدہ چیدہ پھول اکٹھے کر کے مجھے ایسے ہی احباب کا ایک سدا بہار گلدستہ مہیا کر دیا۔ اس گلدستے کے سب سے شگفتہ پھول لیفٹیننٹ کرنل بشیر احمد ملک تھے، جو بزلہ سنجی میں اتنی دسترس رکھتے تھے کہ ہر جملے کو ہنسی کا پٹاخہ بنا دیتے تھے۔ کیا مجال کہ کسی باب محفل کی محراب پر کوئی سیاہ پٹی نمودار ہونے دیں۔ وہ برمحل لطیفے سناتے ہی نہیں، تخلیق بھی کرتے تھے۔ ان کے ساتھ لیفٹیننٹ کرنل افتخار تھے، جو گھر گرہستی کی زندگی کے رسیا ہونے کی وجہ سے اکثر ڈھاکہ شہر میں کشیدہ کاری اور کٹ ورک کی دکانوں کے چکر لگائے پائے جاتے تھے، لیکن جب کبھی رانی کی فلم ڈھاکہ آتی، وہ اپنی رفیقہ حیات کی رفاقت کو چھوڑ کر فوراً رانی کی رنگ رلیوں میں شریک ہو جاتے۔ ایک دو دفعہ میں نے انہیں یہ چوری کرتے دیکھ لیا تو انہوں نے مصلحتاً ہمیشہ کے لیے مجھے حریم دوستی میں لے لیا۔ ان کے علاوہ اس گلدستے کی رونق لیفٹیننٹ کرنل افضل کیانی تھے، جو اناناس کے سب سے بڑے نبض شناس سمجھے جاتے تھے۔ کیا مجال کہ ہم میں سے کوئی ان کی اجازت کے بغیر اناناس کی کسی نس کو چھو بھی جائے۔ وہ اناناس کو ٹٹول کر تراش خراش کر سب سے عمدہ پھانک کو منہ میں یوں رکھتے کہ دانتوں کی ٹھیس کے بغیر سارا رس نکل آئے۔ وہ ہر کاش کو لب یار کی طرح نازک اور رسیلا سمجھ کر قدر کرتے۔ اسی گلدستے کے ایک اور پھول لیفٹیننٹ کرنل شریف چودھری تھے، جو اپنی جداگانہ مہک رکھتے تھے۔ وہ نسبتاً کم آمیز اور وزادار تھے، لیکن ہر شخص ان کی شرافت و حکمت کا معترف تھا۔ اگر کوئی ان کی شرافت کا اسیر نہ ہوتا تو اسے حکمت کا دارو دے کر حلقہ بگوش کر لیتے۔ ان کی گولیوں میں اتنا اثر تھا کہ مرض تو بعض اوقات چلا جاتا تھا، لیکن مریض ان کے آستانے سے کبھی نہ جاتا۔ اور ہاں، انہی پھولوں کی ہم نشیں وہ نوخیز کلی کیپٹن غلام رسول
جو شادی کے چند روز ہی بعد اپنی دلہن سے جدا ہو کر ہم سے آ ملے تھے، وہ ہر رنگ، ہر انگ اور ہر آہنگ میں حسن یار تلاش کرتے اور پا لیتے تھے۔ انہیں کٹہل سے لے کر لیچی تک ہر شے میں نقش یار دکھائی دیتا تھا۔ وہ ڈھاکہ کی ریشہ دار گھاس کی طرف منہ کرتے تو انہیں زلف یار کی خوشبو آتی، اور جب رات کو آسمان کی طرف دیکھتے تو بے اختیار کہہ اٹھتے، یہ چاند میری دلہن سے ہو کر آیا ہے، ضرور کوئی محبت بھرا پیغام لایا ہوگا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سیاسی موسم بدلنے سے اس گلدستہ احباب کا رنگ بدلنے لگا، بوئے گل گل سے جدا ہونے لگی، ساری فضا یکسر بدل گئی۔ اب شام کی ٹھنڈی ہوائیں سسکیاں بھرتی پاس سے گزر جاتی، زمین نے سبز قالین سمیٹ لیا اور اس کی جگہ خار زار نے لے لی، پھلوں سے جھکی ہوئی شاخیں آتے جاتے چہرے پر تھپڑ کی طرح پیوست ہو جاتی۔ فضا میں یہ تبدیلی دراصل مقدر سیاسی ماحول کا نتیجہ تھی۔ سیاست کی گرما گرمی میں مشرقی پاکستان سے زیادتیوں کو ہوا دے کر نفرت کی آگ بھڑکائی گئی، اور بالآخر اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اس آگ کو بجھانے کے لیے جو پانی پھینکا گیا اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا، شعلے اور بھڑک اٹھے، ہر شخص برگ و گل کو بچانے میں مصروف ہو گیا۔ یہ کوشش اگرچہ کامیاب نظر آتی تھی، لیکن اس کے باوجود کئی پھولوں کی پتیاں بکھر گئیں، کئی پتے بھسم ہو گئے اور کئی شاخیں جھلس گئیں۔ بظاہر مجموعی طور پر ویرانی گلشن کا تدارک ہو گیا، لیکن سرحد پار سے انہی دنوں اپنی آستینوں میں برق کے شعلے چھپائے سیاہ پوش بادل امڈے۔ جوں جوں حالات کا دھارا تیز ہوتا گیا، ان بادلوں کی گن گھرج بلند تر ہوتی گئی۔ پھر ایک دن کڑاکے کی بجلی ہمارے گلستان پر گری۔ کیا پھول، کیا خس و خاشاک، کسی چیز کا بھی بچنا مشکل نظر آنے لگا۔ آخری آزمائش کا وقت آ پہنچا۔ باغبان اور صیاد اپنے اپنے محاذ پر ڈٹ گئے۔ پھر بھرپور لڑائی شروع ہو گئی۔ جنگ کے دوران میں اصل صورتحال سے صرف وہی لوگ باخبر تھے جن کا براہ راست جنگی کارروائیوں سے تعلق تھا۔ یہی فوج کا دستور ہے۔ دوسروں کو خبروں کا صرف اتنا ہی راشن دیا جاتا جتنا وہ ہضم کر سکتے۔ چونکہ اس معاملے میں ہمارے ہاضمے خاصے کمزور تھے، اس لیے جنگی خبروں کی خفیف سی خوراک ملتی تھی، لیکن جذبہ تجسس قوت ہاضمہ کے تابع نہ تھا۔ چنانچہ ہم ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کے آپریشن روم سے نکلنے والے افسروں کے چہرے پڑھتے رہتے۔ اگر زمین دوز آپریشن روم سے کرنل صاحب مسکراتے ہوئے نکلتے تو ہم سمجھ لیتے کہ دشمن کا حملہ پسپا ہو گیا، اور اگر ان کا سر ذمہ داری کے بوجھ سے گریبان کی طرف جھکا ہوا ہوتا تو ہم یہ قیاس کرتے کہ دفاعی لائن میں کہیں جھکاؤ آ گیا۔ لیکن ہر چہرہ کھلی کتاب نہیں ہوتا، اور ہر آنکھ چشم بینا نہیں ہوتی۔ چنانچہ آخری دم تک ہم حقیقت سے ذرا دور لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی کے پرعزم اعلانات اور دارالحکومت کے دعووں پر تکیہ کیے رہے۔ ڈھاکہ میں جنرل نیازی چھاتی ٹھونک کر کہہ رہے تھے کہ سکوت ڈھاکہ سے پہلے بھارتی ٹینکوں کو اس سینے پر سے گزرنا ہوگا، اور مغرب سے نوید آتی تھی کہ شمال کی جانب سے ہمارے زرد دوست اور جنوب کی سمت سے سفید دوست ہمارے لیے بڑے پیمانے پر مداخلت کرنے والے ہیں۔ ہم اس منجھدار میں انہی اعلانوں اور دعووں کی کشتیوں پر سوار تھے کہ ناگہاں سکوت ڈھاکہ کی خبر عام ہوئی۔ ڈھاکہ چھاونی میں یہ خبر یاس و علم کا پیغام بن کر آئی۔ جذبہ جہاد سے سرشار چہرے یک لخت بجھ گئے، آنکھیں ڈبڈبا گئیں، جگر پارا پارا اور دل فگار ہو گئے۔ کچھ احباب کوڑے کرکٹ کی پونلیوں کی طرح کونے کھدروں میں جا دبکے، اور بعض نے اندرونی ابال آنسوؤں کی صورت میں نچوڑ دیا۔ کچھ نے اپنے چہرے رومال یا ٹوپی میں چھپا کر
آہو فغاں کو پابند کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ان کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں اور جسم دھنکنی کی طرح کانپتے رہے۔ یہ ماتم، آہو فغاں اور گریہ و زاری سپاہیانہ شان کے شایان نہ سہی، لیکن جواں مرگ پر کس کا کلیجہ منہ کو نہیں آتا۔ آج 24 سالہ پاکستان کا عین عالم شباب میں آدھا دھڑ کاٹ کر الگ پھینک دیا گیا تھا۔ اس ماتمی ماحول سے فرار کی خاطر میں نے بشیر، کیانی اور غلام رسول کو ڈھونڈا کہ شاید وہی عزم و ہمت کی شمع جلائیں، لیکن آج وہاں بھی رواں مژگان چشم تر سے خون ناب تھا۔ آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح گر رہے تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل بشیر ملک سراپا اندوہ تھے۔ کیانی کی آنکھوں سے آنسو ابل ابل آتے تھے اور انہیں وہ اپنی خاکی رومال میں جذب کرتے جاتے تھے۔ نوجوان غلام رسول بار حسرت سے کبھی زمین اور کبھی آسمان کو دیکھتا تھا۔ کسی کو مجھ سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے احباب وہاں سے ہمیشہ کے لیے اٹھ گئے ہیں اور اب ان کے صرف سرد مجسمے میرے سامنے رکھے ہیں، جن کی زبانیں گنگ ہیں اور چہرے ستے ہوئے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ سب نے ایک ہی چھاپ کے نقاب پہن رکھے ہیں۔ اس سناٹے میں صرف نگاہیں بولتی تھیں، اور وہ بھی کہتی کم اور پوچھتی زیادہ تھیں۔ ان کا ایک ہی سوال تھا، یہ سب کیا ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ ان سوالوں کا جواب ان پیشہ ور سپاہیوں کے پاس نہ تھا جنہوں نے حکم کی تعمیل میں ہتھیار اٹھائے تھے اور حکم ملنے پر ہتھیار ڈال دیے تھے، اور غالباً یہی پاکستانی سپاہی کی کل داستان ہے۔ لیکن آج وہ ایک ایسے المیے سے دوچار تھے جسے سوچ بچار کی بھٹی میں پگھلائے بغیر وہ ہضم نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اس المیے کے اسباب پر سوچا اور خوب سوچا، لیکن ان کی سوچ اس بنیادی گتھی کو نہ سلجھا سکی، اور بالآخر اس نقطے پر آ کر رک گئی کہ کلنک کا یہ ٹیکہ ملت کی بے داغ پیشانی سے دھونا ضروری ہے، خواہ اس عزم کی تکمیل میں 1 ماہ لگے، 1 سال یا 1 نسل۔ قوم اپنا منہ رومال یا ٹوپی میں چھپا کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ہم دشت غم میں پڑے آنے والے دنوں کے متعلق سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے ایک سینئر رفیق کار غم و غصہ سے کانپتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ مضبوط قوا کے آزمودہ کار سپاہی تھے۔ انہوں نے 1965 کی لڑائی کے دوران مارکہ چھمب جوڑیاں میں حصہ لیا تھا اور دشمنوں پر اپنی سپاہیانہ برتری کا سکہ جما دیا تھا۔ وہ آج ایک اور سینئر افسر کے ساتھ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر بھارتی ایسٹرن کمانڈ کے چیف آف سٹاف کو لینے گئے تھے۔ کرنل صاحب کا کہنا تھا کہ جب بھارتی افسر جنگ بندی کے کاغذات سمیت ہیلی کاپٹر سے اترا تو بنگالیوں نے اسے گلے لگا لیا، ہار پہنائے اور اس کی دلجوئی کے لیے کئی کلمات کہے، جن میں سے یہ جملہ میرے کان میں بھی پڑا، ان درندوں سے نجات دلانے کا احسان ہم عمر بھر نہیں بھولیں گے۔ 1965 کے اس ہیرو کے لیے یہ جملہ توپ کے گولے سے زیادہ حوصلہ شکن ثابت ہوا۔ اس سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور وہ واپس چلا آیا۔ ہم میں سے جو لوگ بنگالی مزاج سے واقف تھے انہوں نے تسلی دی کہ بنگالی بنیادی طور پر جذباتی ہوتا ہے۔ وہ جذبات کی رو میں جس چہرے کو چومتا ہے وقت آنے پر اسی پر تھوک دیتا ہے۔ اس وقت یہ تجزیہ محض طفل تسلی معلوم ہوا، لیکن 1 سال بعد ہم نے بھارتی اخبارات میں پڑھا کہ اہل بنگلہ دیش کہتے ہیں، بھارت نے ہمیں کیا دیا؟ ایک شاعر، وہ بھی پاگل۔ جنگ بندی کی تفصیلات اور شرائط طے ہونے کے بعد بھارتی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑہ 16 دسمبر کی سپہر کو کلکتہ سے اگرتلہ کے راستے ڈھاکہ پہنچا۔ جنرل نیازی اسے لینے ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ جنرل اروڑہ کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی۔ اروڑہ خالص سکھ نسل کا عمدہ نمونہ تھا۔ اس کی داڑھی اور مونچھوں کے جنگل کے اس پار پگڑی کا ایک چبوترا تھا جس کے گرد جرنیلی کی لال پٹی لگی ہوئی تھی۔ اگر کندھوں سے نیچے دیکھا جائے تو بالکل انسانی پیکر نظر آتا تھا، لیکن جوں جوں نگاہ اوپر اٹھتی
اپنے مشاہدے پر شک ہونے لگتا۔ جنرل نیازی صاف ستھری وردی میں پوری سپاہیانہ وجاہت کے ساتھ کھڑے تھے۔ کہتے ہیں فوجی ملازمت کے آغاز میں وہ ایک دوسرے سے واقفیت رکھتے تھے، لیکن آج انہیں فاتح اور مفتوح کے روپ میں ایک دوسرے کا سامنا کرنا تھا۔ جو ہی اروڑہ ہیلی کاپٹر سے اترا، جنرل نیازی نے آگے بڑھ کر سلوٹ کیا، جس کے جواب میں خالص فوجی انداز سے جنرل اروڑہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد دونوں نے مصافحہ کیا۔ کیمروں کی یلغار ان تاریخی لمحات کو فلم کے فیتے پر محفوظ کرنے لگی۔ ایئرپورٹ پر مرکزی کردار تو یہی تھے، لیکن وہاں تماشائیوں کا جمع غفیر تھا جسے گنتی کے بھارتی سپاہی روکے ہوئے تھے۔ خاص بنگالی عورتیں اور مرد ہیلی کاپٹر کے قریب پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے جنرل اروڑہ اور اس کی بیوی کو پھولوں اور بوسوں کے ہار پہنائے۔ جنرل اروڑہ کے لیے یہ پھول رنگ بو کے پیکر تھے، لیکن جنرل نیازی کے لیے انگارے۔ ہوائی اڈے کی فضا فاتح کے لیے مسرت و انبساط سے لبریز تھی اور مفتوح کے لیے ذلت و ہزیمت کی پیامبر۔ تھوڑی دیر بعد جنرل نیازی اور اروڑہ اس ہجوم سے نکل کر ڈھاکہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ رمنا ریس کورس میں لاکھوں لوگ جمع تھے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے سول نافرمانی کی مہم کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت عام تاثر یہ تھا کہ مجیب الرحمان آزادی کا اعلان کریں گے، لیکن وہ نہ کر سکے کیونکہ پاکستانی فوج حائل تھی۔ آج مجیب الرحمان کی راہ سے یہ آخری روڑا ہٹانے کے لیے اروڑہ آیا تھا اور اس کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے جنرل نیازی موجود تھے۔ اگرچہ احکام یہ تھے کہ تا حکم ثانی ڈھاکہ چھاؤنی کے جملہ افراد اپنے اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھیں گے اور باقی اضلاع میں مقامی کمانڈر ہتھیار ڈالنے کے وقت اور جگہ کا تعین کریں گے، لیکن بنگالی عوام کے سامنے مفتوح کو ذلیل کرنے کے لیے فاتح نے یہ طے کیا کہ کم از کم جنرل نیازی 16 دسمبر ہی کو ہتھیار ڈال دیں تاکہ بنگلہ دیش کے برتھ سرٹیفکیٹ پر تصدیق کی مہر ثبت ہو جائے۔ چنانچہ اسی میدان کو جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط اور جنرل نیازی کے ہتھیار ڈالنے کی رسم کے لیے منتخب کیا گیا۔ رمنا ریس کورس میں اتنا بڑا انسانی سمندر شاید کبھی بنگا بندھو کی تقریر سننے کے لیے بھی جمع نہ ہوا تھا۔ یہ سمندر جذباتی ہیجان سے ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ دور دور تک انسانی سر ہی سر نظر آتے تھے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ غرضے کے ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ لاکھوں کے اس مجمع میں چند اہل بصیرت بھی تھے جو بالکل چپ سادھے کھڑے تھے۔ معلوم نہیں وہ پاکستان کے ٹکڑے ہونے پر پریشان تھے یا بھارتی بالادستی کی بھیانک تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے تھی، لیکن ان کی طرف دھیان کون دیتا۔ آج کا دن اہل خرد کا نہیں، اہل جنوں کا دن تھا، اور دیوانے جب بے لگام ہو جائیں تو ان سے کچھ بعید نہیں ہوتا۔ لہٰذا حفظ ماتقدم کے طور پر بھارتی سپاہی اس سمندر کے آگے بند باندھے کھڑے تھے۔ آگے جو جگہ خالی تھی وہ آج کی تقریب کی رسوم کے لیے مخصوص تھی۔ اس تقریب میں فاتحین کی طرف سے کئی سینئر اور جونیئر افسر موجود تھے، لیکن پاکستان کی طرف سے اس طعن و تشنیع کا واحد نشانہ جنرل نیازی تھے۔ جنرل فرمان علی کو بھارتی جنرل ناگرا اپنے ساتھ لے گیا تھا، حالانکہ اس رسوائی میں ان کی شرکت تقریبی لحاظ سے ضروری نہ تھی۔ اس کے علاوہ صحافی، فوٹوگرافر اور کیمرہ مین خاصی تعداد میں موجود تھے۔ آخر اس ذلت آمیز تقریب کا نقطۂ عروج آ پہنچا۔ پاکستان اور بھارت کے مختصر دستوں نے الگ الگ گارڈ آف آنر پیش کیا، جن کا معائنہ جنرل نیازی اور جنرل اروڑہ نے مل کر کیا۔ اس کے بعد دونوں نے ایک مختصر سی میز پر بیٹھ کر جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس وقت جنرل نیازی کی چھاتی کراس بیلٹ اور جنگی اعزازات کی علامتی پٹیوں سے سجی ہوئی تھی اور ان کے چہرے پر جذبات پر قابو پانے کی کوشش کے آثار نمایاں تھے۔ اس کے بعد
وہ سپاہیانہ تحمل اور وقار کے ساتھ اٹھے اور اٹھ کر اپنا ریوالور میز کے اس پار جنرل اروڑا کے حوالے کیا۔ ریوالور حوالے کیا کیا، مشرقی پاکستان حوالے کر دیا۔